بولے بھگت کبیر، یہ اوشو کی مشہور کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جمشید اقبال اور یہ چھپی ہوئی ہے نگارشات پبلشرز، مزنگ روڈ، لاہور، الحمد مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ 40، اردو بازار، لاہور۔ یہ ترجمہ جمشید اقبال صاحب نے کیا ہے، بہت اعلیٰ ترجمہ ہے۔ اس کتاب کو لے کر پڑھیں۔ میں تو صرف یہ بک ٹیوبنگ کر رہا ہوں، جو چند مشہور جگہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم کھیت کی حفاظت کے لیے چاروں طرف باڑ لگا دیتے ہیں۔ اس باڑ کا مقصد محض کھیت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے، انسان کی حفاظت کے لیے من ہی باڑ کا کام دیتا ہے، لیکن اگر انسان ایسی باڑ بھی لگا سکتا ہے جو پورے کھیت کو کھا جائے، انسان ایسی باڑ بھی لگا سکتا ہے جو پورے کھیت کا جیون رس پی جائے، ایسی باڑ بچائے گی نہیں بلکہ الٹا کھیت کو تباہ کر دے گی۔ باڑ کا جواز یہ تھا کہ وہ کھیت کی حفاظت کرے گی، لیکن انسان نے ایسی باڑ لگا لی جو باڑ سے جنگل ہو گئی اور کھیت میں فصل بونے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ من باڑ ہے، باڑ کی طرح پھیلتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان من ہی من ہو جائے تو کھیت ہی نہ بچے، اور ایسا ہی اکثر ہو جاتا ہے۔ یہی مایا کا دوسرا روپ ہے۔ جیون میں باڑ کھیت کو کھا جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جیون کو چلانا ہے تو روٹی کی ضرورت ہے، سر پر چھت کی بھی ضرورت ہے، ایک طرح کا احساس تحفظ بھی چاہیے۔ یہ سب انسان کی جائز ضروریات ہیں، لیکن اگر ایک آدمی جیون بھر مکان ہی بنانے میں لگا رہتا ہے، مکان کو ہی سجانے سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اسے وہ وقت ہی نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اس مکان میں 2 گھڑیاں سکون کا سانس لے سکے۔ مکان میں رہنے کا وقت ہی آتا ہے، لیکن مکان ہے کہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ انسان کو روٹی اور کپڑے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک انسان پیسے کے ہی ڈھیر لگانے پر زندگی دھن پہ لٹا دیتا ہے۔ ایسا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ دھن ایک باڑ تھی جو پھیل کر کھیت ہو گئی، اور یہ باڑ کھیت کو کھا گئی ہے۔ دھن کا ایک خاص حد تک ضرورت ہے، ضرورت تو ایک حد تک ہے۔ کوئی بھی انسانی چیز لامحدود نہیں، لیکن خواہش لامحدود ہے، حدود فراموش ہے۔ ضرورت تو بہت محدود ہے، روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کپڑا چاہیے۔ اگر انسان صرف ضروریات ہی کو پورا کر کے کانے ہو جائے تو دنیا میں ایک بھی آدمی بھوکا نہ رہے، ایک بھی آدمی ننگے تن نہ جیے، ایک بھی آدمی بے گھر نہ ہو،
کیونکہ ضرورت کی تو ایک حد ہے. ضرورت تو پنکھ پکھیرو بھی پوری کر لیتے ہیں، جانور پوری کر لیتے ہیں، انسان کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ درخت جن کے پاس چلنے پھرنے کے لیے پیر بھی نہیں، وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. درخت ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. پنکھ پکھیرو جن کے پاس انسان جیسی کاریگر اور سریع و رفتار عقل نہیں، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں نہیں، وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر کے جیتے ہیں اور گیت گاتے ہیں. آدمی کیوں اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا؟ لگتا ہے کہ آدمی سے کہیں کچھ بھول ہو گئی ہے. ضروریات تو ٹھیک ہیں، جائز ہیں، لیکن خواہشات خطرناک ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضرورت تو صرف باڑ ہے، لیکن خواہش وہ باڑ ہے جو کھیت کو کھا گئی ہے. اس لیے انسان کی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی. ضرورت کے پورا ہو جانے پر قانع ہو جانا سمجھداری ہے، دانش ہے، اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے جانا پاگل پن ہے. کیونکہ آپ کہاں تک خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے؟ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے 7 مکان ہیں اور اسے کئی ہزار روپے مہینے کا کرایہ ملتا ہے. لیکن اس شخص نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی کرائے کی کھولی، ایک ماچس کی ڈبیا جیسی کوٹھری لے رکھی ہے، اور اس ڈبیا میں وہ رہتا ہے. اس آدمی کے پاس ایک سائیکل ہے جس کا استعمال وہ کرایہ وصول کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ کھولی میں رہتا ہے اور کھانا ہوٹل سے کھا لیتا ہے. اس آدمی کے بنگلے میں مجھے بھی رہنے کا موقع ملا. وہ شخص ہر مہینے پہلی تاریخ کو آ کر اپنا کرایہ لے جاتا. میرے میزبان ایک دوست جو اس بنگلے میں رہتے تھے، ان کے کرایہ دار تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ مالک مکان ہے. اس آدمی کے کپڑوں میں چھید تھے. اس کی شکل دور سے اس کے آنے کا اعلان کرتی ہے. وہ ابھی بہت دور ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کھڑبڑ کھڑبڑ چلا آ رہا ہے. اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کروڑ پتی آدمی ہے. 7 مکان یعنی 7 کوٹھیاں اور بنگلے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی قیمت کیا ہوگی. ہزاروں روپے مہینہ وہ کرایہ وصول کرتا ہے، لیکن وہ خود 500 مہینے کے عوض کرائے کے ایک ڈربے میں رہتا ہے. اس آدمی کے جیون کو باڑھ کھا گئی ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک ڈاکٹر رہتے تھے جو ملٹری سے ریٹائر ہوئے تھے. انہوں نے جیون بھر شادی نہیں کی تھی. ملٹری میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ حاصل کر کے آ گئے تھے، اور انہیں ملٹری سے کافی اچھی پینشن ملتی تھی. لاکھوں روپے کا بنگلہ ان کی ملکیت تھا. اس کے علاوہ لاکھوں روپے ان کے بینک میں جمع تھے.
لیکن وہ کھانے میں صرف چائے اور پاپے یعنی رس لیا کرتے تھے تاکہ ان کی جمع شدہ زر کم نہ ہو جائے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس شاہی کھانے پر زندہ رہے۔ ایک مرتبہ جب ڈاکٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑا تو ان کی بول چال بند ہو گئی۔ ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھے بنگلے کو انہوں نے کرائے پہ دے رکھا تھا اور ان کے بیمار پڑتے ہی کرایہ دار نے ان کی بیماری کا مجھے آن کر بتایا، کیونکہ میں ان کے سامنے رہتا تھا۔ کرایہ دار پریشان تھا اور مسلسل یہی کہہ جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا منہ بند ہو گیا ہے، وہ بول نہیں پا رہے اور لگتا ہے سخت عذاب میں ہے۔ کرایہ دار کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کی حالت دیکھ کر ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے اشارے سے کہا کہ روپے کون دے گا؟ میں نے کہا آپ پیسوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ بیمار ڈاکٹر شدید خطرے میں ہے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ فوراً ایمبولینس منگائی گئی اور انہوں نے ایمبولینس میں ہی تالے اور چابی کے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ بولتی بند ہے اور گھنٹے کے بعد وہ مر گئے، لیکن انہوں نے چابی لے کر دیدار کے لیے سامنے رکھوا لی، اور جب وہ مر گئے تو ان کی جیب سے 5,000 روپے نکلے اور مجھ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کی فیس کون دے گا؟ اس لیے کبیر کہتے ہیں باہر کھیت بن جاتی ہے، من بڑی دور کی خبریں دیتا ہے، من ریڈار کی مانند ہے جو بہت دور کی خبریں دیتا ہے اور بہت پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ ہوائی جہازوں کے سفر کی سہولت کے لیے ریڈار لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کئی سو میل دور کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ سامنے کوئی بڑا پرندہ آ جائے اور ہوائی جہاز کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر 200 میل پہلے خبر نہ ہو تو ہوائی جہاز کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے ریڈار کی مدد سے ہوائی جہاز کے محفوظ سفر کی سہولت کے لیے پردے پر تصویریں آتی رہتی ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران پائلٹ کو 200 میل پہلے ہی سے بچاؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ رفتار اتنی تیز ہے۔ اگر تم نے 200 میل پہلے حفاظتی انتظام نہ کیے تو فوراً خطرے میں پہنچ جاؤ گے۔ من بھی ایک ریڈار کی طرح کا آلہ ہے جس سے انسان سب طرف کی جھلک حاصل کرتا رہتا ہے۔ من بہت دور دیکھتا ہے، نہ سمجھ آدمی کے من کے استعمال ہی نہیں کر پاتا، من ہی اس کے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح غلام آقا ہو جاتا ہے اور آقا کا غلام۔ یہی ایک عام آدمی کا راستہ ہے، اس کا چلن ہے۔ مادہ پرست اور دنیا دار کی گراوٹ کا یہی راز ہے، یہی وہ انسان ہے جس کی باڑ کھیت کو کھا گئی ہے، اور عارف کی عظمت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا کھیت ہے اور باڑ ہے۔
نہ کھیت باڑ کو کھا رہی ہے اور نہ ہی باڑ کھیت کو کھا رہی ہے، کیونکہ عارف جانتا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے۔ باڑ چاہے کیونکہ کھیت کی حفاظت جو کرنی ہے، باڑ کی طرح من بہت عام ہے، اس کی جیون میں بہت ضرورت ہے، لیکن رک جانے کی سمجھ بھی ضروری ہے۔ پیسہ ضرورت ہے، لیکن پیسے کے ہی پہاڑ تعمیر کرتے رہنا پاگل پن ہے۔ مکان ضرورت ہے، لیکن جیون بھر مکان بناتے رہنا اور اس میں رہنے کے وقت کو گنوا دینا پاگل پن ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے ضروری ہیں، لیکن ایک آدمی جیون بھر کپڑے اکٹھے کرتا رہے تو یہ اس کا پاگل پن ہوگا۔ اگر ایک انسان کپڑوں میں ہی کھو جائے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر انسان ٹھیک ڈھنگ سے جیے تو من سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے۔ ابھی تک جدید سائنس کوئی ایسی چیز نہیں بنا پائی جو من کا متبادل ہو۔ من بہت دور دیکھ سکتا ہے، بہت قریب دیکھ سکتا ہے، نفس انسانی کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، حفاظت کے ذرائع تلاش کر سکتا ہے، جیون کو بچانے کی ہزاروں ترکیبیں سوچ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن صرف من ہی جیون نہیں ہے۔ دیوار میں آپ ایک دروازہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ خود دروازے کی جگہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سوائے پاگل کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ خود دروازہ بن کر کھڑے ہیں تو آپ کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ لوگ جیون کا انتظام کرنے میں ہی جیون کی قیمتی گھڑیاں گنوا دیتے ہیں اور جینے کا موقع نہیں آ پاتا، تاکہ جیون کی بساط لپیٹ لی جاتی ہے۔ لوگ روز ٹالتے جاتے ہیں کہ کل جئیں گے، پہلے جینے کا انتظام تو کر لیں، لیکن یاد رکھیں انتظام کبھی پورا نہیں ہوتا تو جیو گے کیسے؟ یاد رکھو، جسے جینا ہے اسے ادھورے انتظام میں جینے کا ڈھنگ سیکھنا پڑے گا، کیونکہ انتظام تو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ من بتاتا چلا جائے گا کہ یہ کم ہے، وہ کم ہے، یہ اور کر لو، وہ اور کر لو۔ من تمہارے لیے نئے سے نئے راستوں اور امکانات کو روشن کیے جائے گا۔ من تمہیں بتائے گا کہ اس وقت تک مکان میں رہنا ضروری نہیں، جب تک مکان تاج محل نہ بن جائے۔ آپ مکان کے تاج محل بن جانے تک رہیں گے کیسے؟ اگر آپ من ہی کو مان لیتے چلتے رہے تو آپ جیون کی منزل کبھی نہ پا سکیں گے۔ آپ جیون کی سچائی سے چوک جائیں گے، کیونکہ جیون چھوٹا ہے اور من کی تمنائیں کو کوئی سرحد نہیں۔ تاہم انسان کی ضروریات محدود ہیں، وہ سب کی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس پر ایک مزید واردات ہوتی ہے، یا تو انسان ضروریات کو خواہشات بنا لیتا ہے، اس طرح وہ محدود کو لامحدود کر دیتا ہے۔ جب وہ ان خواہشات سے پریشان ہو جاتا ہے تو ضروریات کو بھی کانٹے لگ جاتے ہیں۔
انسان کا یہ مسئلہ بھی بہت بڑی خرابیوں کو پیدا کر دیتا ہے، جن کی خواہشات کی طرح کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے پاگلوں سے آباد ہے یہ دنیا۔ ایک پاگل وہ ہیں جنہوں نے خواہشات کے سراب کے پیچھا کرتے کرتے ہی جیون گنوا دیا ہے۔ پھر جب یہ پاگل اپنی اس دوڑ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے اندر ایک اور پاگل پیدا کر لیتا ہے، جو پہلے پاگل کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس قسم کا پاگل ضروریات کانٹے میں لگ جاتا ہے۔ ایسا انسان کھانا پورا نہیں کھائے گا، فاقہ کرے گا، یا تو آپ شکم چیری کو ہی مذہب بنا لیتے ہیں یا پھر آپ بھوک ہڑتال پر اتر آتے ہیں۔ کیا کہیں، درمیان میں رک جانے کا کوئی طریقہ نہیں؟ کیا انتہا پسندی ہی تمہارے جیون کا ڈھنگ ہے؟ ملا نصیر الدین ایک بار شدید بیمار ہو گیا اور اسے کھانسی اور دمہ کی شکایت رہنے لگی۔ وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا، تمہاری بیماری کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے کپڑوں سے، منہ سے سگریٹ کی بو آتی ہے، کتنی سگریٹ پیتے ہو دن میں؟ ملا نے جواب دیا، زیادہ نہیں، یہی کچھ 10-12 سگریٹ روزانہ پی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پھیپھڑوں میں نکوٹین اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، اسے کم کرنا پڑے گا، علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے سگریٹ کو کم کر دو۔ تم ایسا کرو کہ کھانا کھانے کے بعد ایک سگریٹ پی لیا کرو اور 1 منٹ۔ یہ بھگت کبیر کے اشعار کی اوشو تشریح کر رہے ہیں۔ بھگت کبیر اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور بالکل ان پڑھ تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کاغذ، قلم اور سیاہی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ان کے اشعار ہیں، اور ان زمانے اردو تھی، آج کل کی اردو نہیں ہے، اس لیے میں وہ اشعار نہیں پڑھ رہا، صرف اوشو کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اوشو یہ کبیر کہتے ہیں، درمیان میں رک جانا، میانہ روی اختیار کر لینا، من کی بھول بھلیوں سے آزاد ہونے کا صدیوں پرانا نقشہ ہے۔ من ہمیشہ انتہاؤں پہ جیتا ہے اور انتہاؤں کو طلب کرتا ہے۔ من گھڑی کی سوئی کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، درمیان میں نہیں رکتا۔ من اگر بیچ میں رک جائے تو من ہی نہیں رہتا، جیسے گھڑی کی سوئی بیچ میں رک جائے تو گھڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جس دن آپ میانہ رو ہو جائیں گے، اس دن من کی انتہا پسند گھڑی بھی رک جائے گی۔ من کی گھڑی رک جانے سے مایا کا کھیل بھی رک جائے گا، اور مایا کی ساری تڑپن من کے اندر ہی سما جاتی ہے۔ اس تڑپن کے مٹ جانے سے لامحدود سکون اور طمانینت کی واردات کے دروازے کھلتے ہیں، بدھوں کا جنم ہوتا ہے۔ اس واردات سے کبیر پیدا ہوتا ہے، کرشن اور کرائسٹ پیدا ہوتے ہیں۔ من بہت سے راستے تلاش کرتا ہے۔ اگر انسان من کو اپنا مالک بنا لے تو من بڑا خطرناک ہے۔
من کی سنو ضرور، لیکن کرو اپنی، من کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، اسے اپنا غلام بنا لو۔ اگر تم اسے غلام بنا لو تو من تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم کھانے کے لیے نہیں جیو گے، جینے کے لیے کھاؤ گے۔ آپ ایسے کھائیں گے کہ نہ آپ بھوکے ہوں گے اور نہ ہی مکمل طور پر شکم سیر۔ اس سے تمہارے جیون میں ہر طرف میانہ روی کا دروازہ کھل جائے گا۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے تم بیچ میں رکے رہو گے اور تم زندگی کو جینا شروع کر دو گے۔ آج تک تم دو انتہاؤں پہ رہے، تمہارے لیے میانہ روی ہو جانا ضروری ہے۔ یا تو آپ دنیا کے بازار میں بازاری کی طرح رہتے ہیں یا ہمالیہ چلے جاتے ہیں۔ کیا تم دنیا میں ایسا نہیں رہ سکتے کہ دنیا صرف باہر ہو، باطن میں کسی اور کا ڈیرا ہو؟ تمہیں دنیا سے گزرنا پڑے گا، لیکن ایسے گزر کہ دنیا کی ایک لکیر بھی تم پر نہ کھنچے۔ کبیر کہتے ہیں کہ میں نے بہت دھیان سے، بہت جتن سے دنیا کی چادر اوڑھی ہے۔ خدا نے جیسی زندگی کی چادر پہنائی تھی ویسی ہی میلی کیے بغیر اسے واپس لوٹا دی، نہ اس چادر کو گندا کیا۔ یہ اس لیے نہ ہی اس کی صفائی کی۔ کبیر نے خوب جتن سے خدا کی دی ہوئی زندگی کی چادر اوڑھی۔ جتن کا مطلب ہوش، سمجھ، بیداری۔ لیکن کبیر کہتے ہیں کس کو سمجھاؤں، کوئی سننے والا نہیں۔ مشکل تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی انتہائی مشورہ دے تو آپ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ دنیا چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے برعکس ایک انتہا پر ہو۔ تم نے دنیا کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا ہے، اسے اپنی جنت بنا لیا ہے۔ اب اس انتہا نے تمہیں کافی دکھ دے لیا، اب وہ انتہا تمہارے لیے فضول ہو گئی ہے۔ تم قریب تیار ہو، کوئی تمہیں کہہ دے کہ چھوڑ دو یہ سب بے فائدہ روگ ہے، تو تم بھاگ کھڑے ہوگے۔ اس لیے دنیا میں بگوڑوں کی اتنی جماعتیں ہیں۔ یہ بگوڑوں کی جماعتیں بھی تمہاری وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ ایک انتہا جب تھک جاتی ہے تو آپ دوسری انتہا پہ جانا چاہتے ہیں، اور اس لیے بگوڑوں کی جماعتیں تشکیل پاتی ہیں۔ تمہارے راہب، تمہارے سادھو، تمہارے ملا، تمہاری دنیا کے تیاگنے والے سنیاسی تمہارے ہی روپ ہیں۔ تم گھڑی کا بایاں پینڈلم ہو تو وہ دایاں پینڈلم ہے۔ تم عورتوں سے دور بھاگ رہے ہو، وہ عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تم دھن اکٹھا کر رہے ہو، وہ دھن چھوڑنے سے ڈرتے ہو۔ نہ دھن سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ڈرانوی چیز ہے۔ نہ دھن کو جوڑے جانے میں کوئی سمجھ ہے اور نہ دھن سے ڈر جانا عقل مندی ہے۔ دھن کا استعمال کرنے کی بات ہے۔ وہ جو دھن کی حقیقت سے آگاہ ہے وہ نہ دھن کو جوڑتا رہے گا
اور نہ ہی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ دھن تو سہولت ہے، اس کے استعمال کے لیے سمجھ چاہیے۔ میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہیں بیچ میں روک لینا چاہیے اور تمہیں میانہ رو بنا دینا چاہیے، لیکن میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تمہیں ایک انتہا چاہیے۔ تم ایک انتہا کا مزہ چکھ چکے ہو، اب دوسری انتہا پہ جانے کو تیار ہو۔ اگر میں کہوں کہ درمیان میں رک جاؤ تو تم نہیں رکو گے، کیونکہ رکنا تمہیں آتا ہی نہیں، صرف دوڑنا ہی آتا ہے۔ سمت کوئی بھی ہو، تم بس دوڑنے کے لیے ہر دم کھڑے ہو، اور میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، دوڑو مت۔ اس پر کبیر کہتے ہیں، کبیر ایک دم میانہ رو ہیں اور میانہ روی کو دست دے رہے ہیں۔ کبیر انتہاؤں سے دور ہیں، ان کی میانہ روی سمجھے جانے کے قابل ہے۔ وہ روزانہ بازار جاتے ہیں، روز کپڑا بنتے ہیں، روز بازار میں آتے ہیں، لیکن شام کے وقت جو کچھ بھی بچ جاتا ہے اسے بانٹ دیتے ہیں۔ کبیر نے دنیا کو نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی دنیا کو پکڑے نہیں رکھا، کیونکہ یہی زندگی گزارنے کا پیغمبرانہ فن ہے۔ دنیا نہیں چھوڑی، کیونکہ دکان پر جاتے ہیں، کپڑا بنتے ہیں، دھن کماتے ہیں، دھن لاتے ہیں، گھر کی ضرورت پوری کرتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور رات کو دھن گھر میں نہیں رکھتے۔ جو بچتا ہے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کبیر گرہست بھی ہیں اور عارف بھی۔ تمہارے سنیاسی دن میں سنیاس کا بیروپ رچاتے ہیں اور رات کو گرہست بن جاتے ہیں۔ اوپر سے عارف باطن سے گرہست، لیکن کبیر ظاہری طور پر گرہست ہیں لیکن باطنی طور پر عارف۔ کبیر زندگی کی انتہاؤں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ من انتہاؤں کا چاہنے والا ہے، لیکن وہ من کی انتہاؤں سے بچ گئے۔ ان کی کامنائیں من ہی میں غرق ہو گئیں۔ کبیر کے اس گیت کا یہ حصہ بہت مدر ہے، بڑا انمول ہے۔ اس حصے کو کانوں سے نہیں دل سے سننا چاہیے۔ جاننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ من تو سب جانتا ہی ہے۔ تم جان بھی لو گے تو پھر بھی سب کچھ من ہی کرے گا۔ تمہیں بالکل پتہ ہے کہ دوسروں کو دکھ دینا برا ہے، لیکن تم روزانہ بلا ناغہ یہی گناہ کر رہے ہو۔ تم اچھی طرح گناہ اور ثواب کی سرحدوں سے واقف ہو، لیکن تم کرتے گناہ ہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ لالچ انسان کو پھانستا ہے اور حسد دنیا کو قید خانہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم حسد اور لالچ سے باز نہیں آ سکتے۔ من جانے سب بات، پھر من کی کسل ہونا کیسا ہے؟
تمہارے تو ہاتھ میں دیا تھا، دیپک تمہارے تو ہاتھ میں دیا تھا، تم کنویں میں کیسے گر گئے ہو؟ یقیناً تمہارا دیا جھوٹا ہوگا، زندگی کے راستے پر جھوٹے دیے کام نہیں آتے۔ پھر کبیر کہتے ہیں، آپ پنڈتوں کو، مولاؤں کو دیکھیں، جیون تو ان کا ویسا ہی ہے جیسا نہ ماننے والوں کا۔ ان میں اور انکار کرنے والے کے جیون میں رتی بھر کا فرق نہیں، جیون میں رتی بھر کا فرق بھی نہیں ہے۔ ان کے جیون میں اتنا ضرور ہے کہ پنڈت اور ملا کو اپنے انکار چھپانا نہ ماننے والوں کی نسبت مشکل ہو گیا ہے، لیکن ان دونوں کی زندگیوں کی گاڑی ایک ہی راستے پر چل رہی ہے۔ دونوں کی جیون نفرت، لالچ، حسد، شکم پرستی اور زر پرستی سے عبارت ہے۔ پنڈتوں، مولاؤں اور انکار کرنے والوں کی زندگیاں ایک جیسی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ملاؤں اور پنڈتوں کا علم ادھار کا باسا علم ہے، علم مطلق اور ذاتی علم آگ کی مانند ہے۔ جیسے اگر ہم سونے کو آگ میں ڈال دیں تو کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور نکھر کر سامنے آتا ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خدا کا علم، ذاتی علم بھی آگ ہے، اور جو بھی اس آگ میں اپنے من کو ڈال دے گا، من خالص ہو جائے گا، نکھر آئے گا۔ لیکن تمہارا علم باسا بھی ہو سکتا ہے، ادھار لیا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ ادھار لیا ہوا باسا علم آگ نہیں، راکھ ہے۔ راکھ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ کبھی وہاں آگ موجود تھی، لیکن اب نہیں رہی۔ ابھی میں تم سے جو کہہ رہا ہوں یہ آگ ہے، اور میرے مرنے کے بعد یہ راکھ ہوگی، اور ابھی تم سنو گے نہیں، لیکن مرنے کے بعد تم بڑا چرچا کرو گے، لیکن تب یہ سب کچھ راکھ بن چکا ہوگا۔ تب وہ راکھ تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہوگی، اس لیے تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی۔ ایسے کئی سادھو آپ نے دیکھے ہوں گے جو راکھ کو لپیٹے پھر رہے ہیں۔ آگ بدلتی ہے، راکھ نہیں۔ راکھ تو اس جگہ ہے جہاں کبھی آگ تھی، لیکن من آگ ہی میں کندن ہو سکتا ہے، راکھ میں نہیں۔ اب تم مہاویر کی راکھ میں جتنا بھی من کو جلاؤ، تمہارا من خالص نہیں ہو سکے گا۔ اب تم گوتم بدھ کی راکھ کو جتنا بھی احترام دو، بدھ بلا شبہ بہت پیارے ہیں، لیکن اب وہ تمہیں اپنی آگ میں کندن نہیں بنا سکیں گے۔ زندہ مرشد صادق کھوجنا ضروری ہے، تاکہ تمہارے من کو خالص کرنے کے لیے
آگ کا انتظام کیا جا سکے، لیکن اگر تمہارے اندر آگ تمہارے اندر موجود ہو تو گیانی کا تلاش کرنا اور اس کے باطن میں شریعت کا جانا آسان ہے۔ صرف اس صورت میں تم کچھ جان پاتے ہو، وہی کچھ تمہارے جیون بنتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ گناہ میرا ہی نقصان ہے، میری ہی تباہی ہے، تو تم کیسے گناہ کر سکو گے؟ لیکن ابھی یہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب کچھ تم نے دوسروں سے سنا ہے۔ بدھ، مہاویر، کرشن اور کرائسٹ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچو۔ یہ سب کچھ تم نے سنا ہے، یہ تم نے دیکھا نہیں۔ یہ تمہاری آنکھ کا تجربہ نہیں ہے، یہ تمہاری سماعتی واردات ہے۔ یہ جان لیں کہ جان لینے سے اور نہ جاننے میں اتنا ہی فرق ہے۔ ایک باسا مستعار لیا ہوا علم ہے جو کان سے آتا ہے، اور ایک علم مشاہدہ جو درشن سے آتا ہے، آنکھ سے آتا ہے۔ فانی مظاہرات غیر اللہ اور خدا میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کان اور آنکھ کا فاصلہ ہے۔ علم مطلق اور ناقص علم میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کان اور آنکھ کا۔ کان سے جو آیا وہ تھوتا وہ ناقص، جو کچھ اپنے تجربے سے آئے وہ علم خالص ہے، وہی سچائی ہے جو تمہارے جیون کو بدل سکتی ہے۔ جانتے ہو تم سب ہو، جیسے کبیر کہتے ہیں، من جانے سب بات۔ اس لیے من کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ من کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، تم مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے۔ لیکن اس جاننے کے باوجود تمہارے جیون کا ڈھنگ تو عین ویسے ہی ہے جیسے تم کچھ نہیں جانتے، جیسے تم نہیں مانتے۔ تمہارے جیون سے جاننے اور پہچاننے کی خوشبو تو نہیں آتی، تمہارے جیون سے بدبو تو کفر کی آ رہی ہے، انکار کی آ رہی ہے، لیکن تمہارے من میں مانگے گا مستعار لیا ہوا گیان بھرا ہوا ہے۔ پنڈت، ملا اور حقیقی عارف کے درمیان یہی فرق ہے۔ پنڈت اور ملا میں تم تقریر پاؤ گے، پنڈت اور ملا میں تم تقریر پاؤ گے اور بے روح الفاظ کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ عارف ایک خوشبو سے مہکتا ہوا پھول ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا اپنا جانا ہوا اور پہچانا ہوا ہے۔ دھیان دے، سچ اپنا ہی ہو سکتا ہے، ادھار نہیں۔ کسی سے ریڈی میڈ سچ لے لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سچ کو نہ چرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے بازار سے خریدا جا سکتا ہے، اور اسے کسی سے بھیک میں نہیں لیا جا سکتا۔ حقیقت کو ایک ساتھ یکمشت ہی پانا ہوتا ہے۔ جو سچ اس طرح مل جائے وہی تمہارے جیون کو بدل سکے گا۔ ایسے علم اور من کی سمجھداری کیا فائدہ ہے جب تمہارے اعمال، تمہارے جیون ویسے ہی رہتا ہے؟ اس مشق کا، اس ریاضت کا کیا کرو گے؟
جو تمہارے لیے روشنی کرنے والا دیا نہیں بن رہی؟ تمہارا یہ دیپک کیسا ہے جو تمہارے ہاتھ میں تھا لیکن پھر بھی تم کنویں میں گر گئے ہو؟ رام کرشن کہتے تھے چیل آکاش میں بہت اوپر اٹھتی ہے، چیل آکاش میں بہت اوپر اٹھتی ہے، لیکن اس کی اونچائی اڑن سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس کی نظر کوڑے کے ڈھیر پر مرے ہوئے چوہے پر لگی رہتی ہے۔ آکاش میں اڑنے والی چیل کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے یہ دھوکہ نہ کھانا کہ چیل بڑی اونچی ہے، اونچا اڑنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنکھ کہاں لگی ہوئی ہے؟ آنکھ لگی ہے کچرے کے ڈھیر پر، مرے ہوئے چوہے پر، اور وہ آکاش پر چکر مار کر اسے جھپٹنے کا موقع تلاش کر رہی ہے۔ پنڈت اور ملا اٹھتے تو آکاش میں ہے، لیکن ان کا من دنیا کے کچرے پر، مرے ہوئے چوہوں پر لگا رہتا ہے۔ عارف بھی آکاش میں اٹھتا ہے، لیکن آکاش میں ہی ہوتا ہے۔ یہی عارف اور پنڈت میں فرق ہے۔ تمہارا جاننا تمہارا ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے جاننے اور تمہارے ہونے میں فرق ہے تو تم کتنے ہی بڑے پنڈت، کتنے ہی بڑے عالم دین ہو جاؤ، تم آکاش میں نہیں اٹھ سکو گے۔ تم مالک کے حضور منکر کی حیثیت سے جاؤ گے۔ جب سکون میں ہو تو من ہی ساگر ہے، جب ہلچل میں ہو تو من ہی لہر بن جاتا ہے، جب تم انتشار سے بھر جاتے ہو تو من لہروں میں بھر جاتا ہے، جب تم پرسکون ہوتے ہو تو من ہی ساگر بن جاتا ہے۔ لالچ، حسد، بغض اور نفرت کو جاننے والوں نے گناہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب تم گناہ کر رہے ہو تو من لہروں سے بھر جائے گا، تمہارے اندر جل تھل ہونے لگے گی، تمہارا باطن گھائل ہونے لگے گا، تم مٹنے لگے گے۔ جو بھی تمہاری من کی لہروں کو بھر دے وہی گناہ ہے، جو بھی تمہیں شانت کرے وہی نیکی ہے، ثواب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ گناہ اور ثواب کا دوسرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی اس لیے بری ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو چوٹ لگتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو چوٹ پہنچے، کیونکہ تمہارے سامنے اگر بدھ ہو تو تم جتنی بھی اس کی دل آزاری کرو وہ اسے چوٹ نہیں پہنچے گی، لیکن تمہارا عمل تو گناہ رہے گا کہ ہی بدھ کو چوٹ پہنچنے کا سوال ہی نہیں۔ برائی اس لیے شر ہے کیونکہ اس سے تمہیں چوٹ پہنچتی ہے۔ برائی کرنے سے تمہارے باطن پر گہرا گھاؤ پڑتا ہے جسے مٹانا مشکل ہے۔ گناہ کرنے سے تم باطنی سکون کھو دیتے ہو۔ گناہ تمہارے باطن کے شفاف آئینے کو دھندلا دیتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ سے جسم پرست، لالچی اور تنگ نظر رہے ہو تو تمہارا من لہر ہی بنا رہے گا، اسے ساگر کا سکون کبھی نصیب نہ ہوگا۔
اور یہی تمہارا جہنم ہے. تمہارے اندر ایک طوفان اٹھا رہے گا اور یہی تمہارا گناہ ہے. یہ بھگت کبیر کے اشعار کیا اوشو نے ترجمہ کیا ہے، جو میں آپ کو سنا رہا تھا. مہینے بعد مجھے رپورٹ دو. مہینے بعد ملا نصیر الدین آیا تو ڈاکٹر اسے بالکل پہچان نہ پایا، کیونکہ ملا کا سارا بدن سوجا ہوا تھا. ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا، کیا سگریٹ کم کرنے سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا. نصیر الدین نے جواب دیا، سب کچھ سگریٹ کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہا، کیا تم میری ہدایات پر عمل کر رہے ہو؟ آپ کی ہدایت نے ہی میری یہ حالت کر دی ہے. پہلے میں 10-12 سگریٹ پیتا تھا، لیکن 2 مرتبہ کھانا کھاتا تھا. اب سگریٹ کے لیے 10-12 بار کھانا کھانا پڑتا ہے. یا تو آپ اب ایک طرز اپنا کر پاگل ہو رہیں گے، اور اگر آپ اس پاگل پن سے باز آ گئے تو آپ دوسرا پاگل پن کھڑا کر لیں گے. پاگلوں کو اپنے پاگل پن پر قائم رہنے کے لیے بہت سی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے. انسان جب تک من کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلتا رہے گا، اس کا پاگل پن دور نہیں ہوگا، مگر روپ بدلنے لگے گا. من تمہیں بتائے گا کہ اگر ایک بار کھانا کھانے کا ایسا مزہ آتا ہے تو 20 بار کھانا کھانے سے 20 گنا زیادہ مزہ آئے گا. اس کی ظاہری منطق صاف ہے، لیکن زندگی اگر اس منطق کے تابع ہوتی تو بہت آسان ہوتی. لیکن زندگی اس منطق کے تابع نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کھانا ایک بار کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن 20 بار کھانا کھانے سے فائدہ اور مزہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اوپر بیان کی گئی سطحی منطق کو ذہن میں رکھتے ہوئے 20 بار کھانا کھانے کی ضد کرتا ہے اور اس ضد کو پورا بھی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پریشانی اٹھائے گا. ایسا آدمی بیمار ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا اور سارا جسم کھانے سے باغی ہونے لگے گا. ایسا آدمی کھانے کو دیکھتے ہی کیا کرنے لگے گا، اسے پھینکنا چاہیے گا. جب آپ کھانے سے اوک ہو جائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کھانا تکلیف دیتا ہے، اس لیے بھوک اور فاقوں میں زندگی گزارنا ہی پاک زندگی گزارنا ہے. اس لیے آپ کھانا بند ہی کر دیں گے. اب تم اس غلط نتیجے پر پہنچے ہو کر، چونکہ کھانے ہی سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کھانا ہی پریشانی کی جڑ ہے. ایسا کرنے سے آپ نے دوسری انتہا چن لی ہے، اور انتہا ہمیشہ دکھ دیتی ہیں.